کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ السلام علیکم دوستو، پروفیسر حکیم علی وقاص آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جڑی بوٹیوں میں سے میں آپ کو دھنیا کی مکمل تفصیلات بتانے جا رہا ہوں۔ عربی میں اس کو کزبزہ یا بسا کہتے ہیں، فارسی میں کشنیز کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو کورینڈر کہتے ہیں۔ اس پودے کے پتے باریک ہوتے ہیں، اس کا پودا تقریباً 1 گز کے قریب اونچا ہوتا ہے، پتے چھوٹے چھوٹے اور سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔ یہ گندم اور چنے کے ساتھ نشو نما پا کر پک جاتا ہے۔ اس کا بیج بھورا زردی مائل اور گول ہوتا ہے جس کو کشنیز کہتے ہیں۔ اس کا مزاج سرد اور خشک دوسرے درجے میں ہے۔ اس کا مسئلے سکنجبین اور اس کو بریا کرنا ہے۔ اس کی مقدار خوراک 5 گرام سے 7 گرام تک ہے۔ دھنیا پاکستان اور ہندوستان میں بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ اب آپ کو اس کے استعمالات تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ دھنیا کو تنہا یعنی اکیلا یا مناسب ادویہ کے ہمراہ پیس کر گرم درد سر کو تسکین دینے کے لیے ماتھے کے اوپر ضماد کرتے ہیں۔ دل اور دماغ کو طاقت دینے والی ادویہ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ معدہ کی کمزوری میں بہت فائدہ مند ہے، دستوں کو روکتا ہے، کثرت شہوت کو روکنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے۔ دھنیا کے پانی کی کلی کرنے سے گلے کے درد میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے یہ تمام فائدے اس لیے ہیں کیونکہ اس کے اندر مندرجہ ذیل اجزاء پائے جاتے ہیں۔ دھنیا میں ایک اڑنے والا تیل، ٹینن، ملک ایسڈ اور سبز پتوں میں وٹامن سی، کھار اور کیروٹین پایا جاتا ہے۔ اب دھنیا سے تیار کیا جانے والا ایک نسخہ آپ کو بتاؤں گا جو ہمارا معمول مطلب بھی ہے اور ہزاروں مریضوں پر تجربہ شدہ بھی ہے۔ 10 گرام خشک دھنیا کو 50 گرام پانی میں گھوٹ کر استعمال کرنے سے قیر رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں اور ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو مشورہ کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کر کے یا واٹس ایپ پر رابطہ کر کے آپ مجھ سے فری مشورہ حاصل کر سکتے ہیں۔